السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے پیارے دوستوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلہ چل رہا ہے جواہر المنطق کے سبق کا۔ اس سے قبل میں نے دو کلیوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت کا مکمل سبق میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دیا۔ آج کا سبق ہے کچھ ضروری اصطلاحات امور نافیہ ضروریہ کی صورت میں۔ یہ اصطلاحات ایسے ہیں کہ میرے حساب سے آدھی منطق کو ان اصطلاحات نے گھیر رکھا ہے۔ ان اصطلاحات یعنی ان تعریفات کو ہمارے لیے پڑھنا، فن منطق کو پڑھنے کے لیے ہمارے لیے پڑھنا اور سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس وجہ سے اس کو آپ غور سے پڑھیے اور سمجھیے انشاءاللہ الرحمن۔ فن منطق بہت آسان فن بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اس معنی کا ہے کہ اگر آپ غور سے سمجھو گے، غور سے سنو گے اور سمجھو گے تو بہت آسان ہے، اور اگر آپ اس کو پہلے ہی سے مشکل بنا کر پڑھو گے تو آپ کے لیے یہ کتاب مشکل ہو جائے گی، اور یہ مشکل ہوئی تو اس کے اوپر آنے والی کتاب مرقات، شرح تہذیب، قطبی، میر قطبی، ملا حسن، یہ سب مشکل ہی لگیں گی۔ چلیے اب وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں سبق کا آغاز کرتا ہوں۔ امور نافعہ ضروریہ۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق کائنات جل جلالہ کی شان عجیب ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات جل جلالہ کی شان عجیب ہے کہ اس نے اپنے ارادہ و اختیار سے کائنات پیدا فرمائی۔ اپنے ارادہ اور اختیار سے اللہ نے دنیا پیدا فرمائی، کائنات پیدا فرمائی، مگر سب کو وجود عطا نہ فرمایا، مگر سب کو یکساں وجود نہ فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، کائنات پیدا فرمائی، دنیا کو پیدا فرمایا، لیکن دنیا کے اندر جو تمام چیزیں ہیں وہ سب کے سب یکساں نہیں ہیں، یعنی سب کو یکساں وجود عطا نہ فرمایا۔ اب مثال دیتے ہیں کہ دیکھو جیسے کہ چاند اور چاندنی، چاند کا بھی وہی خالق ہے اور چاندنی کا بھی وہی خالق ہے۔ چاند جس کو ہم دیکھتے ہیں آسمانوں میں جو نکلتا ہے ہر مہینے میں 15 دن، پھر 15 دن غائب رہتا ہے ہماری آنکھوں سے، وہی چاند، اور پھر اس چاند کے اندر دکھنے والی روشنی، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ چاندنی۔ دیکھو چاند اور چاندنی کا وہی خالق ہے، یعنی چاند اور اس کے اندر جو روشنی ہے اس چاندنی کا وہی خالق ہے، لیکن اس نے چاند کو قائم بنفسہ اور چاندنی کو قائم بالغیر بنایا۔ یعنی چاند کو تو کسی کا محتاج نہیں بنایا، وہ خود سے اس کا ایک وجود ہے، لیکن روشنی کو محتاج بنایا۔ روشنی کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ چاندنی کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ چاند ہو، یعنی چاندنی چاند کا محتاج ہے، لیکن چاند کسی کا محتاج نہیں ہے نا۔ اللہ نے اس کو پیدا کر دیا تو قائم بنفسہ، یعنی اس کا وجود مستقل ہو گیا، لیکن چاند کی اس چاندنی کا کیا ہوگا؟ وہ مستقل نہیں ہے، بلکہ اس چاندنی کے لیے چاند کا قیام ضروری ہے، چاند کا پایا جانا ضروری ہے، چاند کا ہونا ضروری ہے۔ وہی کہا چاند کو قائم بنفسہ اور چاندنی کو قائم بالغیر بنایا، جس کا معنی یہ ہے کہ چاند کا وجود چاندنی کا محتاج نہیں ہے، چاند کا وجود چاندنی کا محتاج نہیں ہے، مگر چاندنی کا قیام، چاندنی کا وجود ضرور محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ چاند کا محتاج ہے۔ اور یہی حال سورج اور اس کے دھوپ کا ہے کہ سورج تو جو ہے، سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل وجود بخشا ہے، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی دھوپ جو ہے، دھوپ کے لیے ضروری ہے کہ سورج ہو، دھوپ اس کی جو ہے وہ سورج کی محتاج ہے۔ دھوپ کو دھوپ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے سورج ہو، تو جب سورج نہیں ہوگا تو دھوپ کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے چاند قائم بنفسہ ہے، مستقل ہے، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، سورج بھی اسی طریقے سے اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں۔ جس طریقے سے چاندنی چاند کی محتاج ہے اپنے وجود میں، اسی طریقے سے
सूरज की जो धूप है वो भी सूरज की क्या है, मोहताज है। आगे फरमाते हैं मंतकी हजरात कायम बिनफ्सिही को, यानी जिसका वजूद किसी का मोहताज ना हो, जिसके वजूद में किसी की ज़रूरत ना पड़े, यानी जिसके वजूद के लिए कोई मोहताजगी ना हो, जिसका वजूद खुद से हो, यानी जो मौजूद फ़ी नफ्सिही हो। कह रहे मंतकी हजरात कायम बिनफ्सिही को जौहर, और कायम बिल गैर यानी जो किसी दूसरे के सहारे पर हो उसको क्या कहते हैं, कायम बिल अर्ज़, कायम बिल गैर को अर्ज़ कहते हैं। मंतकी हजरात कायम बिनफ्सिही को जौहर और कायम बिल अर्ज़ को क्या कहते हैं, कायम बिल गैर को अर्ज़ कहते हैं। तो जो पीछे मिसाल आपने पढ़ी चाँद और चाँदनी और सूरज और उसकी धूप, तो चाँद क्योंकि अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं, तो ऐसी सूरत में चाँद कायम बिनफ्सी है, तो चाँद हुआ जौहर, और चाँद की चाँदनी ये हुई अर्ज़, क्योंकि वो कायम बिल गैर है, क्योंकि वो चाँद की मोहताज है। ठीक है। इसी तरीके से सूरज जो है ये अपने वजूद में मुस्तकिल है, यानी कायम बिनफ्सी ही है, तो ये हुआ जौहर, और उसकी धूप कायम बिल गैर है, क्योंकि ये सूरज की मोहताज है। अब तारीफ़ कर रहे हैं साहिब किताब, करें अर्ज़ वो शय है जिसका क़याम किसी चीज़ में पाए जाने पर मौक़ूफ़ हो। अर्ज़ वो शय है जिसका क़याम किसी चीज़ में पाए जाने पर मौक़ूफ़ हो। आपने मौसूफ़ सिफ़त तो पढ़ा ही होगा ना, जिस तरीके से सिफ़त मौसूफ़ की मोहताज होती है, सिफ़त खूबी कलर रंग ये सारी की सारी चीज़ें अपने वजूद में मौसूफ़ के मोहताज होते हैं, ऐसे अर्ज़ की तारीफ़ भी है। अर्ज़ वो शय है जिसका क़याम किसी चीज़ में पाए जाने पर मौक़ूफ़ हो, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, लंबाई, चौड़ाई, सुर्खी, सफ़ेदी, हरकत, सुकून, धूप, चांदनी, ये सब क्या हैं, अपने वजूद में गैर के मोहताज हैं। पढ़ने का वजूद उस वक्त तक नहीं होगा बच्चों, पढ़ना एक मस्दर है ना, पढ़ने का वजूद उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। तो देखिए पढ़ना ये पढ़ने वाले का मोहताज है कि नहीं। इसी तरीके से लिखने का वजूद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कोई लिखने वाला नहीं होगा, तो देखिए लिखना ये भी लिखने वाले का मोहताज है ना। बोलने का वजूद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो ये बोलना भी बोलने वाले का मोहताज है। लंबाई ये उस वक्त इसका वजूद नहीं हो सकता है जब तक हम इसको किसी के अंदर दिखाएंगे नहीं, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई दरख्त हो, चाहे हम आपसे पूछें लंबाई किसे कहते हैं, तो आप कोई ये हवा तो है नहीं, या ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप दिखा दोगे, है ना। ज़रूर जाहिर सी बात है किसी न किसी चीज़ में आप दिखाओगे, चाहे वो इंची टेप लेकर दिखाओ, चाहे कोई लकड़ी लेकर दिखाओ, ये देखिए लंबाई ये है, इसको लंबा कहते हैं, या किसी इंसान को दिखाओ कि ये इसको लंबा कहते हैं, है ना, या किसी जो है दरख्त को दिखाओ कि इसको लंबा कहते हैं, या किसी जो है और किसी चीज़ को आप दिखाइए कि देखो इसको लंबा कहते हैं। तो लंबाई का वजूद भी कब होगा, जबकि सिफ़ते तवालत यानी ये लंबा होना किसी के अंदर हम जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक लंबाई को हम बयान ही नहीं कर सकते। इससे लंबाई है क्या चीज़, तो लंबाई भी अपने वजूद में उसका मोहताज है कि जिसके अंदर ये लंबाई मौजूद होती है। चौड़ाई ऐसे ही लंबाई के साथ साथ में चौड़ाई भी किसकी मोहताज है, उसकी मोहताज है कि जिसके अंदर चौड़ाई होती है। तो जो जब वो चीज़ होगी ही नहीं तो हम दिखाएंगे कि चौड़ाई किसे दिखाएंगे कैसे कि चौड़ाई किसे कहते हैं। सुर्खी लाल होना, लाल एक कलर है, रंग है, सुर्ख एक रंग है। अब सुर्ख में दिखाना है तो सुर्ख हम दिखाने के लिए जाहिर सी बात है सुर्खी या तो उस पाउडर में दिखाएंगे, जो सुर्ख रंग का एक पाउडर होता है, तो पाउडर भी एक दूसरा मादा है ना, तो उस सुर्ख को यानी रंग को दिखाने के लिए हम उस पाउडर के मोहताज हुए। इसी तरीके से सुर्खी को हमें दिखाना है, दीवार में बहाने दिखाते हैं, कपड़े के बहाने दिखाते हैं, है ना। इसी तरीके से बिस्तर में दिखा देते हैं या किसी और चीज़ों में हम सुर्खी को दिखाते हैं। तो सुर्खी का वजूद भी फ़ी नफ्सी ही नहीं है, बल्कि सुर्खी को दिखाने के लिए भी किसी न किसी चीज़ में ही दिखाते हैं, किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। सफ़ेदी का भी वही हाल है, हरकत का भी वही हाल है कि हरकत का वजूद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि हरकत करने वाला नहीं होगा। सुकून का वजूद उस वक्त नहीं होगा जब तक कि कोई साकिन होने वाला नहीं होगा। धूप का वजूद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि सूरज नहीं होगा। चांदनी का वजूद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि चांद नहीं होगा। तो ये सब के सब एक दूसरे, ये सब के सब क्या हैं, गैर के मोहताज हैं। और जो गैर का मोहताज होता है उसी को क्या कहते हैं मंतिकी ज़बान में बच्चों, अर्ज़ कहते हैं।
کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں۔ عرض وہ شے ہے جس کا قیام کسی چیز میں پائے جانے پر موقوف ہو، جیسے پڑھنا، لکھنا، بولنا، لمبائی، چوڑائی، سرخی، سفیدی، حرکت، سکون، دھوپ، چاندنی، سب میں نے بتا دیا ایک ایک کو وضاحت کے ساتھ۔ اب اسی کے بالمقابل میں آتا ہے جوہر۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جوہر وہ شے ہے جس کا قیام کسی چیز میں پائے جانے پر موقوف نہ ہو، یعنی جن کے وجود کے لیے کسی اور کا سہارا لینا نہ پڑے، جن کے وجود کو دکھانے کے لیے کسی اور کا سہارا لینا نہ پڑے، جن کو دکھانے کے لیے، جن کو بتانے کے لیے، جن کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور چیز کا سہارا نہ لینا پڑے۔ جوہر وہ شے ہے جس کا قیام کسی چیز میں پائے جانے پر موقوف نہ ہو، یعنی یہ جوہر کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے وجود کے لیے ہمیں کسی دوسری چیز کا سہارا لے کر بتانا پڑے گا کہ دیکھیے یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا وجود خود سے ہے، مستقل ہے اس کا وجود۔ جیسے کہ روح کو روح ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے نا۔ روح یہ کیا ہے؟ جوہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا وجود قائم بالغیر نہیں بلکہ قائم بنفس ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر بھی جو ہے روح کا وجود رہتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی ہے نا۔ تو روح کیا ہے؟ قائم بنفس ہی ہے، قائم بالغیر نہیں ہے۔ بدن یہ بھی قائم بنفس ہی ہے، قائم بالغیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ روح یہ محتاج ہے بدن کی اور بدن یہ محتاج ہے روح کا، تو ایسی صورت میں جب روح ہمارے جسم سے نکل جاتی تب بھی ہم اس کو روح کہتے ہیں۔ روح کا نام، روح کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا روح ہماری عالم برزخ میں گئی، قبر پر ہے، یا اس طریقے سے ہم نے مسائل جب بتاتے تو پتہ چلا کہ روح کا اطلاق اس پر ہو رہا ہے، تو پتہ چلا روح کو روح کہنے کے لیے اس کو بدن کی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ بدن میں تھی تبھی اس کو روح کہا جاتا تھا، بلکہ روح کا ایک اپنا الگ وجود ہے۔ اسی طریقے سے بدن کو بدن کہنے کے لیے ہمیں روح کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح جب جسم سے جدا ہو جاتی ہے تب بھی ہم بدن کو باڈی ہی اور بدن کو بدن ہی کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بدن کو بدن کہنے کے لیے ہمیں روح کا سہارا لینا پڑے یا کسی اور دوسری اشیاء کا ہمیں سہارا لینا پڑے۔ تو روح بھی کیا ہے؟ قائم بنفسی ہے، یعنی جوہر ہے، اور بدن بھی قائم بنفسی یعنی جوہر ہے، اپنے وجود میں یہ دوسرے کے محتاج نہیں ہے۔ زمین کو زمین ہونے کے لیے یہ بھی اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ آسمان بھی کسی کے محتاج نہیں، آسمان بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ چاند ہم نے بھی پڑھا بھی ہے کہ چاند کو چاند ہونے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی اپنے وجود میں وہ کیا ہے؟ قائم بنفس ہی ہے، قائم بالغیر نہیں ہے، یعنی اس کا وجود اس خود سے ہے، یعنی اپنے وجود کے لیے کسی کا سہارا اس کو لینے کی ضرورت نہیں۔ سورج کا بھی یہی عالم ہے، قلم، دواب، زید، انسان، فرس، حیوان، یہ سب کے سب قائم بنفس ہی ہیں، جن کا وجود ہے نا قائم بنفس ہی ہے، یعنی انہی کی وجہ سے ان کا ایک الگ مستقل وجود ہے، اپنے وجود میں یہ کسی اور شے کے محتاج نہیں ہے۔ تو جو شے اپنے وجود میں کسی شے کے محتاج نہ ہو اس کو جوہر کہتے ہیں، اور جو شے اپنے وجود میں کسی شے کے محتاج ہو اس کو عرض کہتے ہیں۔ اب کریں عزیز نو نہالو، صاحب کتاب فرماتے ہیں عزیز نو نہالو، اب ہم ذیل میں چند ضروری منطقی اصطلاحات بیان کرتے ہیں، تم انہیں زبانی یاد کرو تاکہ آئندہ درس میں سہولت ہو۔ ٹھیک ہے، اب جو اوپر ہم نے تعریف کی ہے کچھ تو وہی تعریفیں ہیں اور کچھ صاحب کتاب اور مزید تعریفیں یعنی مزید اصطلاحات کو ذکر فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں جوہر قائم بنفسہ کو کہتے ہیں۔ ہم نے کہا نا جو اپنے وجود میں اپنے وجود کو بتانے کے لیے کسی دوسرے شے کا محتاج نہ ہو اس کو جوہر کہتے ہیں۔ قائم بنفسہ، اسی کو دوسری زبان میں قائم بنفسہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا انسان، حیوان، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ شجر یعنی درخت، حجر یعنی پتھر، نفس ناطقہ یعنی روح، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اپنے وجود میں غیر کے محتاج نہیں۔ بعد کسے کہتے ہیں؟ بعد کے معنی ہوتا ہے، بعد کے اندر تین چیزیں آتی ہیں۔ بعد ہے نا، بعد کے اندر تین چیزیں آتی ہیں، ایک تو لمبائی، ایک چوڑائی اور ایک گہرائی۔ ٹھیک ہے، بعد میں تین چیزیں آتی ہیں۔ بعد اگر ہم بولیں گے تو اس سے آپ صرف لمبائی مراد نہ لے لینا کہ صرف لمبائی کو بعد کہتے ہیں، یا صرف چوڑائی کو بعد کہتے ہیں، یا صرف گہرائی کو بعد کہتے ہیں۔
بلکہ بعد ہم نے جب کہا تو اس کے اندر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تینوں چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. وہی کرے بعد درازی اور پھیلاؤ کو کہتے ہیں، مثلا لمبائی، چوڑائی، گہرائی. فرماتے ہیں ابعاد ثلاثہ، ابعاد ثلاثہ، ابعاد یہ بعد کی جمع ہے اور ثلاثہ یعنی تین، یہی تینوں بعد، تینوں بعد یعنی لمبائی، چوڑائی، گہرائی. ابعاد ثلاثہ طول لمبائی، عرض چوڑائی، عمق موٹائی یعنی گہرائی. تو ابعاد ثلاثہ یعنی جو ہے بعد کے اندر تین چیزیں آتی ہیں اور انہی کو تینوں چیزوں کو جب ہم ایک جا جمع کر دیتے ہیں تو انہی کو ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی بعد کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں؟ تین چیزیں آتی ہیں. کون کون؟ لمبائی، چوڑائی، گہرائی. اور جب انہی تینوں کو ہمیں ایک جا جمع کر کے ان کا نام دینا ہوتا ہے تو پھر انہی تینوں کو ایک مجموعے کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو اصطلاح میں ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں. قابل ابعاد ثلاثہ، قابل کے معنی ہوتا ہے جن کے اندر ابعاد ثلاثہ کی صلاحیت ہو، یعنی جن کے اندر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی. قابل ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں کہ جن کے اندر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کی صلاحیت ہو، یعنی جن کے اندر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی پایا جاتا ہو. اسی کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو قابل ابعاد ثلاثہ یعنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو قبول کرنے والا، اپنے اندر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کی صلاحیت رکھنے والا. اسے قابل ابعاد ثلاثہ کے لیے طول، عرض اور عمق والا. اب ہم ہی کو لے لیں، ہم انسان ہیں، ہے نا. اب ہمارے اندر لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے، تو ہم قابل ابعاد ثلاثہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے نا. اسی طریقے سے آپ جو ہے جہاں حیوان کو لے لیجئے، اس کے اندر بھی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہے تو بھی قابل ابعاد ثلاثہ ہوا. تو ٹھیک ہے. تو جو ان تینوں بعدوں جن کے اندر یہ تینوں بعدیں پائی جاتی ہیں، جس چیز کے اندر یہ تینوں بعدیں پائی جاتی ہیں، اس چیز کو قابل ابعاد ثلاثہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. قابل ابعاد ثلاثہ طول، عرض اور عمق والا، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی والا. جسم مطلق کریں. جسم مطلق کسے کہتے ہیں؟ جسم مطلق جوہر قابل ابعاد ثلاثہ کو کہتے ہیں. جوہر کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ جو قائم بنفسہ ہی ہو. تو سب سے پہلے ان میں جو انہوں نے مثال دیا ہے، ہم جوہر کو تلاشتے ہیں کہ جوہر کون کون ہے. جسم مطلق کسے کہتے ہیں؟ جوہر اور قابل ابعاد ثلاثہ کو کہتے ہیں. جوہر، قابل ابعاد ثلاثہ کو جسم مطلق کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر جوہر تلاشیں گے، جیسے کہ انسان یہ جوہر ہے، حیوان یہ کیا ہے؟ جوہر ہے، شجر جوہر ہے، حجر جوہر ہے وغیرہ. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جوہر ہیں. اب قابل ابعاد ثلاثہ ہے کہ نہیں؟ قابل ابعاد ثلاثہ ہم نے بتایا تھا کہ وہی جن کے اندر لمبائی بھی ہو، گہرائی بھی ہو، چوڑائی بھی ہو، ٹھیک ہے. انہی کو کیا کہتے ہیں؟ قابل ابعاد ثلاثہ. اب دیکھتے ہیں انہی مثالوں میں ہم ان تینوں کو تلاشتے ہیں. انسان، اس کے اندر قابل ابعاد ثلاثہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان لمبا بھی ہوتا ہے، چوڑا بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر گہرائی بھی ہوتی ہے. حیوان، اس کے اندر بھی تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی. شجر، اس کے اندر بھی لمبائی، چوڑائی، گہرائی. حجر، اس کے اندر بھی لمبائی، چوڑائی، گہرائی. تو پتہ چلا کہ یہ جو مثالیں ہیں یہ جسم مطلق بھی ہیں اور جوہر قابل ابعاد ثلاثہ. یہ جتنی مثالیں ہیں یہ سب کیا ہیں؟ جوہر بھی ہیں اور قابل ابعاد ثلاثہ بھی ہیں. تو جوہر اور قابل ابعاد ثلاثہ کو کیا کہتے ہیں؟ جسم مطلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جسم مطلق کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں جسم مطلق جوہر قابل ابعاد ثلاثہ کو کہتے ہیں. جیسے کہ انسان ہے نا، یہ جوہر بھی ہے، قابل ابعاد ثلاثہ بھی. حیوان یہ جوہر بھی ہے، قابل ابعاد ثلاثہ بھی. شجر جوہر بھی ہے، قابل ابعاد ثلاثہ بھی. حجر جوہر بھی ہے، قابل ابعاد ثلاثہ بھی وغیرہ. یعنی جسم مطلق کو زیادہ تر صرف جسم کہتے ہیں. جسم مطلق کو زیادہ تر صرف جسم، یعنی اہل منطق کے اصطلاح میں اس جسم مطلق کو جسم ہی کہتے ہیں. جسم مطلق زیادہ نہیں کہتے. جسم مطلق یعنی مطلقاً جسم، ٹھیک ہے. بڑھنے والا یا غیر بڑھنے والا، اس سے خالی ہو کر ہم اس کو دیکھیں گے. نفس ناطقہ کریں. جوہر مجرد عن الابعاد ثلاثہ مدبر بدن کو کہتے ہیں. مدبر بدن کو کہتے ہیں. نفس ناطقہ کسے کہتے ہیں؟ جوہر مجرد عن الابعاد ثلاثہ مدبر بدن کو کہتے ہیں. دیکھو سب سے پہلے نفس ناطقہ کی تعریف کیا کہ نفس ناطقہ میں کن کن چیزوں کا نظر، کس کو کہا انہوں نے؟ جوہر. تو ہم نے دیکھا مثال میں کیا دیا ہے انہوں نے؟ روح انسان. روح انسان دیکھیے، روح انسان جو ہے انسان کی روح انسان یہ کیا ہے؟ جوہر ہے، بلا شبہ ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ مجرد عن الابعاد ثلاثہ. مجرد کے معنی ہوتا ہے خالی ہونا، نہ ہونا، معدوم ہونا. عن الابعاد ثلاثہ تینوں بعدوں سے، یعنی ایسا جوہر جو تینوں بعدوں سے خالی ہو اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں. ایسا جوہر جو جوہر ہو یعنی قائم بنفس ہی تو ہو، اور لیکن اس کے اندر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی نہ ہو، یعنی تینوں بعدوں سے کیا ہو؟ مجرد عن الابعاد ثلاثہ کیا معنی کیا ہوتا ہے؟ تینوں بعدوں سے خالی ہو، یعنی لمبائی، چوڑائی، گہرائی سے خالی ہو. اس کو صرف کیا ہے؟ مدبر بدن کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. مثلاً روح انسان، جیسے انسان کی روح. اب روح کو دیکھیے جوہر ہے، کیونکہ اپنے وجود میں یہ قائم بنفس ہی ہے، نفس ناطقہ، لیکن یہ روح جو ہے نہ اس کے اندر لمبائی ہے، نہ چوڑائی ہے، نہ گہرائی ہے. تو یہ مجرد عن الابعاد ثلاثہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. نامی قوت نمو والا، جن کے اندر بھی بڑھنے کی صلاحیت ہے، وہ سب کے سب کیا ہے؟ نامی ہے. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے شجر ہو. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ نامی ہے. قوت نمو والا یعنی بڑھنے کی صلاحیت جس کے اندر ہے. تو انسان بھی بڑھتا ہے. کل ہم آج کے 15 سال پہلے چھوٹے تھے، اس کے بعد ہم پھر بڑے ہوئے، اتنے بڑے ہوئے، اتنے بڑے ہوئے، اتنے بڑے ہو گئے. ایسے درخت چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، حیوان چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں. تو جن کے اندر بھی بڑھنے کی صلاحیت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نامی کہتے ہیں. جس میں نامی، جس میں قابل نمو کو کہتے ہیں. جس میں نامی کسے کہتے ہیں؟ ایسا جسم جو بڑھنے کی صلاحیت رکھے، جیسے انسان، حیوان، شجر. ہم نے مثال دی، انسان بھی بڑھتا ہے، حیوان بھی بڑھتا ہے اور شجر بھی بڑھتا ہے. جماد، جس میں مجرد، جماد جسم مجرد عن النمو کو کہتے ہیں. جماد یہ جسم تو ہے لیکن یہ نمو سے خالی ہے، یعنی جن کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو. جیسے کہ لوہا، مٹی وغیرہ. تو لوہا اور مٹی وغیرہ یہ تو بڑھتے نہیں ہیں نا، ان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو یہ جسم تو ہے، جسم ہے لیکن مجرد عن نمو ہے، یعنی نمو یعنی بڑھنے کی صلاحیت سے خالی ہے، یعنی ان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ بڑھتے نہیں ہیں. لوہا، مٹی وغیرہ. جس طریقے سے حیوان اور انسان اور پتھر بڑھتے تھے، ان کو جسم نامی کا انسان، حیوان اور شجر یعنی درخت بڑھتے تھے، ایسا پتھر نہیں ہے. بلکہ جماد یعنی کیا ہوتا ہے؟ جو جسم تو ہوتا ہے لیکن نمو سے خالی ہوتا ہے، بڑھنے کی صلاحیت سے خالی ہوتا ہے، جیسے لوہا، مٹی وغیرہ. حس حادثہ، حس حادثہ، حس حادثہ. حس مطلب، حادثہ مطلب یعنی محسوسات. محسوسات کتنے ہیں؟ 5 ہیں. قوت باصرہ یعنی آنکھوں سے، آنکھوں کی قوت یعنی دیکھنے کی قوت. قوت باصرہ. قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت و قوت. قوت ذائقہ یعنی چکھنے کی طاقت. اور قوت شامہ یعنی سونگھنے کی طاقت. قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت. تو یہ ہر انسان کے اندر یہ 5 احساسات موجود ہوتے ہیں جن کو حس حادثہ کہتے ہیں، حس حادثہ کہتے ہیں. یعنی ان 5 چیزوں کے ذریعے سے انسان چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے. آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. جو چیزیں ان 5 چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں ان کو محسوس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ آنکھوں کے دیکھنے کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے، چاہے وہ کانوں سے سننے کے ذریعے سے پتہ چلے، چاہے ہمیں ناک سے سونگھنے کے ذریعے سے پتہ چلے، یا زبان سے چکھنے کے ذریعے سے پتہ چلے، یا ہاتھ سے چھونے کے ذریعے سے پتہ چلے. تو ان کو حادثہ کہتے ہیں، محسوسات کہتے ہیں. اور انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ محسوسات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، محسوسات خمسہ بھی کہتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ محسوسات خمسہ بھی کہتے ہیں. اس حادثہ قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت. قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت. قوت ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت. قوت شامہ سونگھنے کی قوت. قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت. کرے حساس. حساس کسے کہتے ہیں؟ حساس یعنی جن کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں. جیسے ہمارے اندر قوت باصرہ بھی ہے، دیکھنے کی طاقت بھی ہے، سونگھنے کی طاقت بھی ہے، چکھنے کی طاقت بھی ہے، چھونے کی طاقت بھی ہے، اور سونگھنے کی بھی طاقت ہے. تو جن کا حس حادثہ اس کو کہتے ہیں. قوت باصرہ، سامعہ، ذائقہ، شامہ کو کہتے ہیں. اور حساس اس کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں. ٹھیک ہے، حساس قوت باصرہ، سامعہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ والا. ناطق قوت فکریہ رکھنے والا، جیسے انسان فکری قوت رکھنے والا ہے نا. ہمارے اندر سوچنے کی طاقت ہے، جانوروں کے اندر نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں، جانور نہیں سوچتے ہیں. تو ناطق کسے کہتے ہیں؟ صرف قوت فکریہ رکھنے والے کو. ناطق اسی کو کہا جائے گا جس کو اندر فکری قوت فکریہ یعنی فکر کرنے کی طاقت ہو. متحرک بالارادہ، اختیاری حرکت والا. جیسے انسان یہ خود سے حرکت کرتے ہیں، لیکن درخت یہ متحرک بالارادہ ہوتے ہیں نہیں، وہ تو ہوا سے حرکت کرتے ہیں، ہے نا. تو ہم متحرک بالارادہ ہیں، درخت متحرک بالارادہ نہیں ہے. متحرک بالارادہ اختیاری حرکت والا جیسے انسان وغیرہ. ساحل ہن ہنانے کی قوت رکھنے والا یعنی گھوڑا. ساحل کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کو کہتے ہیں. ہن ہنانے کی قوت رکھنے والا. ناہق ریکنے کی قوت رکھنے والا یعنی کیڑے مکوڑے وغیرہ، اس کو ناہق کہتے ہیں. ساحل ہن ہنانے کی قوت رکھنے والا یعنی گھوڑے کو کہتے ہیں. ناہق ریکنے کی قوت رکھنے والا. ٹھیک ہے، یعنی کیڑے مکوڑے وغیرہ. نابح بھونکنے کی قوت رکھنے والا. نابح کسے کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. مفترس پھاڑنے کی قوت رکھنے والا یعنی شیر کو مفترس کہتے ہیں.
حیوان کسے کہتے ہیں؟ کرے جسم نامی حساس متحرک بالارادہ کو کہتے ہیں، جس کے اندر جو جسم نامی ہو، یعنی جس کے ایسا جسم ہو کہ جس کا بدن یعنی جس کا جسم جو ہے بڑھتا ہو، بڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر، حساس ہو یعنی جس کے اندر قوت سامیہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ اور قوت باصرہ وغیرہ موجود ہو، ہے نا، تو جسم نامی بھی ہو اور حساس بھی ہو، متحرک بالارادہ بھی ہو۔ اب ہم موبائل چلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کو حرکت کر رہے ہیں، اپنے ارادے سے حرکت کر رہے ہیں، نہیں کہ ہماری انگلی کو کوئی پکڑ کر جو ہے دوسرا حرکت کروا رہا ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ تو حیوان جسم نامی ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، متحرک بالارادہ کو کہتے ہیں، ہے نا، متحرک بالارادہ کو کہتے ہیں۔ اور یہ چیزیں انسان کے اندر بھی ہیں اور جانوروں کے اندر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ہیں، ہم جسم نامی ہیں، کیوں؟ کس حساب سے؟ کیونکہ ہمارا جو جسم ہے یہ بڑھنے والا ہے، بچپن میں چھوٹے تھے، پھر اس کے بعد اور بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد اور بڑے ہوئے۔ حساس ہمارے اندر پانچوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت اور سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت اور جو ہے سننے کی طاقت۔ متحرک بالارادہ ہم اپنے آپ سے حرکت بھی کرتے ہیں۔ یہی چیزیں گھوڑے کے اندر بھی ہوتی ہیں کہ گھوڑا بھی ہوتا ہے، بڑھنے والا بھی ہوتا ہے، حساس بھی ہوتا ہے، یعنی سونگھنا، چکھنا اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور وہ خود سے حرکت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیوان اور تو انسان اور فرس یہ دونوں کی تعریف پر حیوان صادق آتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انسان جسم نامی حساس متحرک بالارادہ ہے، جسم نامی حساس، جسم اس تعریف کو یاد کر لیں، جسم نامی ہو، حساس ہو، متحرک بالارادہ ہو، ایسے بھی فرس بھی ہے۔ شجر جسم نامی مجرد عن الحس کو کہتے ہیں، یعنی درخت جو ہے یہ جسم نامی تو ہے، یعنی بڑھنے والا جسم تو ہے، لیکن اس کے اندر محسوس کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی یہ دیکھتا نہیں ہے، یہ سنتا نہیں ہے، یہ سونگھتا نہیں ہے، یہ چکھتا نہیں ہے نا، یہ بولتا نہیں ہے نا۔ تو مجرد عن الحس مطلب یعنی جو محسوسات سے خالی ہو، یہ پانچوں محسوسات سے جو خالی ہو۔ شجر جسم نامی مجرد عن الحس کو کہتے ہیں، جیسے نخل آم ہے نا، نخل مانے کھجور کا درخت، جامون، آم وغیرہ، یہ سارے کے سارے درخت جو ہیں نامی تو ہیں، یعنی بڑھنے والے تو ہیں، یہ سب نمو والے تو ہیں، لیکن یہ بتائیے کیا سونگھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ چکھتے ہیں؟ نہیں، یہ سب ان سے خالی ہیں۔ تو شجر جو جسم نامی ہو اور مجرد عن الحس کو کہتے ہیں۔ انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں، جیسے زید، بکر، خالد وغیرہ، انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے پڑھا تھا حیوان کسے کہتے ہیں؟ انسان اسی کو کہتے ہیں جس کے جو حیوان ہوگا۔ حیوان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا حیوان جسم نامی حساس متحرک بالارادہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو حیوان ہے، لیکن اب انسان یہ تو حیوان کی تعریف ہو گئی، لیکن انسان کو حیوان سے جدا کرنا ہے نا، انسان کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کر دو۔ اگر ہم صرف یہ کہیں گے کہ انسان جسم نامی حساس متحرک بالارادہ کو کہتے ہیں، تو گھوڑے کو بھی تو یہی کہتے ہیں، کتے کو بھی تو جسم نامی حساس متحرک بالارادہ کہتے ہیں، تو پھر آخر انسان ہی پر یہ تعریف کیوں صادق آ رہی ہے؟ تو حیوان کی تعریف ہوئی پھر۔ تو کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک تعریف اور جوڑ دو کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ اور ناطق کو کہتے ہیں، یعنی قوت فکریہ رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے قوت فکریہ ناطق جو ہوتا ہے قوت فکریہ رکھنے والا ہوتا ہے، اور جانور جو ہے قوت فکریہ، ان کے اندر قوت فکریہ کی یعنی سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب یہ کہیں گے کہ انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں، تو اب یہاں سے وہ حیوان نکل گئے جو قوت فکریہ والے نہیں ہیں، تو صرف اور صرف وہی حیوان بچے گا جو قوت فکریہ رکھنے والا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں، جیسے زید، بکر، خالد وغیرہ۔ فرس حیوان ساحل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہنہنانے والا حیوان۔ اسد حیوان مفترس کو کہتے ہیں، یعنی پھاڑنے والا حیوان۔ حمار حیوان ناہق کو کہتے ہیں، حمار یعنی حیوان ناہق کو کہتے ہیں، یعنی گدھے کو۔ کلب حیوان نابح کو کہتے ہیں، یعنی بھونکنے والے کو۔ اب یہاں چند کلیہ اور ان کے افراد انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو ہم ذکر کریں گے۔ یہ آپ اصطلاحات خوب زبردست یاد کر لیجئے، میں نے ایک اصطلاحات کو اپنے ہی حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے بہت اچھا سمجھایا ہے۔ اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ سمجھ پاتے ہو کہ نہیں سمجھ پاتے ہو، اور کوشش کرو کہ یہ کتاب سمجھو، یہ اصطلاحات سمجھو انشاءاللہ الرحمن۔ سارے آنے والے بیانات جو ہیں وہ سب انہی اصطلاحات پر منحصر ہیں، آپ ان کو سمجھے رہو گے تو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے کل پھر حاضر ہوتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔